محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا. اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے. اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے
جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے، مگر سب ہے ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں آج ہم ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اس دھرتی میں ہم سے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اپنی وہ بد نصیبی جس نے ہمیں قرآن کو سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے وقت نہ دیا، اپنی بد نصیبی جس نے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سننے کے لیے وقت نہ دیا۔ یہ قرآن ان لوگوں کی طرف آیا جو کائنات کے انتہا درجے کے جاہل، اکھڑ اور بدو تھے۔ عقل و شعور، فہم و فراست ان سے بہت دور تھی۔ ان کی زندگیوں میں اور حیوانی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن خالق کائنات نے اس قوم کو اس قرآن کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ اس میں بھی اللہ کی عظیم حکمت ہے کہ آنے والے پڑھے لکھے دور میں بسنے والے لوگ سائنس انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں تک پہنچاتی ہے، ان لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اس قرآن سے تعلق ان لوگوں نے پیدا کیا جو انسانیت سے بہت دور تھے، تو پھر وہ اس تپتے ہوئے صحرا سے اٹھے، آدھی دنیا پہ انہوں نے حکمرانی کی، اور علم و شعور والے لوگ ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا انقلاب تھا، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تھی۔ بد نصیبی سمجھیے کہ نہ آج رہنمائی کرنے والے ویسے لوگ ہیں اور نہ ہی سننے والے۔ نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں، اسلحہ کے اعتبار سے بھی، افراد کے اعتبار سے بھی، مگر جو لوگ ہم سے پیچھے ہیں وہ اس قدر زندگی بسر کر رہے ہیں عزت و وقار کی کہ ہم اگر سوچیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اس بد نصیبی کا سبب یہ ہے کہ قرآن سے اعراض، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض ہماری اس بد نصیبی کا سبب ٹھہرا۔ قرآن ہم پڑھتے بھی ہیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن آج جو اس تختہ عرض پہ ہمارا حشر ہو رہا ہے شاید کسی قوم کا کبھی بھی نہ ہو، بلکہ وہ قوم جس کو رب نے ملعون قرار دیا،
مطعون اور مردود قرار دیا، وہ آج ہم سے کہیں اعلیٰ و بالا زندگی بسر کر رہی ہے، بلکہ تمام قومیں ان کی سازش کا شکار ہیں۔ وہ تھوڑے ہونے کے باوجود، چھوٹے سے ملک کے رہائشی ہونے کے باوجود، تمام دنیا کی قوموں کی معیشت پہ قابض ہیں۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دامن میں جھانکا، غور و فکر کیا، اور پھر وہ اس مقام پہ پہنچے کہ دنیا میں عزت و وقار کی زندگی بسر انسان کر کس طرح سکتا ہے۔ اپنی کتاب اپنے علم کی بنا پہ نہیں، ان لوگوں نے کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن سے رہنمائی کی جو اللہ نے ہمیں کتاب دی تھی۔ انہوں نے کامیابی و کامرانی کا راز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا، اور ہم تختہ عرش پہ بسنے والے وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کے سلف آباء و اجداد آسمان پہ حکومت کرتے تھے، زمین پہ ان کی حکومت تھی، اور تمام کائنات کے لوگ ان کے سامنے مؤدب تھے۔ جس قوم کے آباء و اجداد ایسے تھے، آج اس قوم کا نقشہ دیکھنا ہے تو اپنے گریبان میں جھانکیں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو رب کی طرف بلایا کہ اور لوگوں، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے آشنائی کرو۔ جب تم اس طرح توجہ دے دو تمہیں پتا چلے گا کہ انسانیت ہے کیا۔ ان لوگوں نے تو اس بات کو قبول کیا، لیکن آج ہم جو مومنوں کی گود میں پیدا ہوتے ہیں، جن کا باپ بھی مومن ہے، جن کا دادا بھی مومن ہے، جن کا پردادا بھی مومن ہے، جو ان کی حالت ہے، اس سے زیادہ بد نصیبی اور کس کو کہا جا سکتا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دعوت توحید دی تو بڑے بڑے اکابر، لیل دار، جاگیردار، سرمایہ دار نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنے، تحریک اسلام کی راہ میں انہوں نے رونے اٹکائے، دن رات تدبیریں کی، سازشیں کی کہ اسلام اور اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پامال کر دیا جائے۔ لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو اس لیے منتخب نہیں کیا کہ ان کا زمانے سے نام و نشان مٹ جائے، بلکہ اس امت کو تو اس لیے تخلیق دیا گیا ہے کہ تمام کائنات کے انسانوں کے لیے رہنما بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے گھروں میں جا جا کے انہیں دعوت اسلام دی، لیکن کسی کی کان پہ جو نہیں ریگتی۔ اگر ہم نے محمد کو مان لیا
کی سوچ تھی کہ جس نے ان لوگوں کو نبی کائنات محمد رسول اللہ کے قریب نہیں پہنچنے دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا، میرے محبوب ان لوگوں کو اگر واعظ و تبلیغ، ان کو قرآن اور محمد کا کردار متاثر نہیں کرتا، تو پھر ان کو سمجھانے کے لیے ہاتھ میں تلوار اٹھا لو۔ کیا وقت تھا کہ قدم قدم پہ محمد رسول اللہ پہ پتھراؤ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو گرم صحرا میں لٹا کے سینے میں پتھر رکھے جاتے ہیں، زخموں سے چور چور کیا جاتا ہے، لیکن ان کے پاؤں میں لرزہ پیدا نہ ہوا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو پریشان ہوئے، اپنے لیے نہیں، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنے تابعداروں کے لیے ارشاد فرمایا کہ مکہ کی سرزمین اس قابل نہیں کہ یہاں اسلام کا درخت برابر ہو، چھوڑو اس کو، حبشہ چلے جاؤ۔ کچھ صحابہ حبشہ، پھر ایک وقت آیا کہا مدینہ چلے جاؤ، یثرب کی وادی میں۔ لوگ مکہ چھوڑ کے یثرب جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کوئی آزاد مسلمان کہلانے والا مکہ میں نہیں رہ گیا۔ ان بدکرداروں نے، بدنصیبوں نے، انانیت کے علم برداروں نے اس کو گوارا نہ کیا کہ یہاں نہیں تو وہاں یہ درخت پھلے پھولے۔ پیغامات جاتے ہیں یثرب کے لوگوں کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ مدینہ طیبہ بن گیا، لیکن کون خوف کھاتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ آ جائے، جو اللہ کو سمجھ جائے، جو حقیقت کو پالے، وہ کائنات کی تمام طاقتوں کا ڈر اور خوف اپنے اندر سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے کہ خوف پیدا ہونے کی گنجائش نہیں رہتی جہاں اللہ کا ڈیرا ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درخت کو گرانے کے لیے، اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے، اس تحریک کو روکنے کے لیے مکہ سے مدینہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور پھر چشمے فرق نے دیکھا کہ وہ جن کو بہت ناز تھا، بڑے تمن خواہ تھے، انانیت کے علمبردار تھے، جب بھی ٹاکرا ہوا مسلمانوں کے ان فقراء غرباء سے جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، کھانے کو 3 ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا تھا، انہوں نے انہیں چشمے کائنات کے لیے عبرت بنا دیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، توحید کی آواز علاقے میں پھیلتی ہے، دور دور لوگوں کے کانوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس کو آج تک کسی نے پامال نہیں کیا تھا، اس کو محمد رسول اللہ نے پامال کر دیا۔ لوگ چوک در چوک آتے ہیں۔ ایک دن ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے،
دو تین افراد کو آتے ہوئے دیکھا، نگاہ اٹھائی، اللہ کے نبی پہچان کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے پہچانا، چہرہ کھل اٹھا محمد رسول اللہ۔ چہرہ تو پہلے ہی روشن تھا اور روشن ہوا، صحابہ کو احساس ہوا آقا سبب کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور مدینہ کے باشیوں، آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے دامن میں پھینک دیے۔ کیوں اللہ کے نبی؟ فرمایا وہ دیکھو خالد بن ولید آ رہا ہے، عمر بن عثمان، عمر بن عاص آ رہے ہیں، اور عثمان بن طلحہ آ رہے ہیں۔ اور یاد ہے اب مکہ والوں کے پاس کیا رہا ہے؟ یہ تو اللہ نے تمہارے دامن میں ڈال دیے۔ کون تھے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شخصیت کو نکھارا، اور آپ نے الحمدللہ سنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہوا، عثمان بن طلحہ کا ذکر بھی ہوا۔ آج کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار اس محبوب کا ذکر مقصود ہے، جس کے آنے سے اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ شاید کم موقع پہ ایسی خوشی ہو۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ توحید کی بیعت تھی، اور اس کا سبب عمر بن عاص چل رہے ہیں کہ خالد بن ولید ملے۔ اب پیچھے کچھ نہیں رہ گیا، میرے سامنے کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ زمین نے، آسمان نے، ہوا نے، فضا نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور اللہ تنہا مشکل کشا ہے۔ ادھیر کے رکھ دیا انہوں نے ہمیں، اور کس بات کی ضرورت ہے، اور کیا دلیل چاہے؟ عمر کہتے ہیں بات تو ہے ٹھیک ہے، لیکن شاید تجھے علم نہیں ہے، میں محمد کی بیعت کرنے کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کہا چاہ تو میں بھی وہاں رہا ہوں۔ اس طرح یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دین کی تعلیم دی، قرآن سنایا، سکھایا، انہیں بتلایا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ اور جب یہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو ساری پچھلی زندگی کی کسر نکال دیے۔ آپ کو علم ہے کہ میدان احد میں مسلمان غالب آئے، کافر کو پچھاڑا، اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگا، لیکن اس فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کے لیے بنیادی کردار خالد بن ولید نے ادا کیا تھا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے میدان احد میں، اسی انسان کی تدبیر سے جس کو دیکھ کے محمد رسول اللہ کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام رومیوں کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں۔ لشکر تیار ہوا، اللہ کے نبی نے جھنڈا زید بن حارثہ کو دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب میدان قتال میں
اللہ کی توحید کے لیے لگتے ہوئے، محمد کے دین کو پھیلاتے ہوئے زید گر جائے تو اس کے بعد جھنڈا جعفر طیار پکڑ لے، وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو جس کو مسلمان چاہے بنا لے، میدان کارزار سجا، اور کیا ہے، ایک طرف 2 لاکھ عیسائی ہیں، 2 لاکھ، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 غلام ہیں۔ دیکھا، سامنا ہوا، میدان میں اترے، یہ کیا ہوا؟ ان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے رابطہ کریں اور کہیں ہمیں قوت دیں۔ مشورہ ہوا، ایک شخص اٹھتا ہے، یہ وہ ہے جس کو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 نمبر پہ رکھا تھا کہ جھنڈا اس کے پاس ہے۔ ایھا الناس، لوگ متوجہ ہوئے۔ عبداللہ نے کہا، کس کام کے لیے آئے ہو یہاں؟ سیر و تفریح کے لیے؟ مال و زر کے لیے؟ نہیں، تمہارے آنے کا سبب یہ ہے کہ اس کائنات میں رب کی توحید کا پرچم لہرایا جائے، محمد رسول اللہ کے دین کو آگے بڑھایا جائے۔ ہماری سوچ ایک ہے، زندہ رہو تو رب کے لیے، مرو تو رب کے لیے۔ اگر ان کو ٹکرا کے اللہ نے فتح دی، دنیا میں عزت ملے گی، اور اگر شہادت ملی تو یہ وہی چیز ہے جس کو آپ اللہ سے مانگا کرتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے جس کو ہم اللہ سے مانگا کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے بھی سوچا ہے، میں نے کبھی سوچا ہے، کہ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے، اتنے حالات برے کشمیر میں، ان کی بیٹیوں کی عزتوں کے آبگینے چکنا چور، ان کے بوڑھوں میں ظلم، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنی ہے اور اس گناہ کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ کیا پاکستانیوں کے کانوں میں جھوٹ ریگتی ہے؟ ایرم بابا ہمارے پاس ہے، اچھے سے اچھا اسلحہ، زبردست قسم کے میزائل، انڈیا سامنا نہیں کر سکتا۔ انڈیا اگر تمہارے میزائلوں کا سامنا نہیں کر سکتا تو یہ میزائل اپنی جیب میں ڈال کے کمر میں لے جانے، ظلم و ستم کی انتہا کرتا ہے۔ وہاں مسلمان سسکیاں لیتے ہیں، بیٹیوں کی عزت کو ان کے بھائیوں کے سامنے پامال کیا جاتا ہے، اور یہ مس پر بیٹھے دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، مال دولت کرسی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوئی سوچ اور تھی، اور یوں ہی نہیں کہا اللہ نے کہ آمنو کما آمن الناس۔ اس تختہ پہ، اس دھرتی پہ کوئی انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا جس کا رب کے ساتھ ایمان ایسا ہو جیسا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان۔ سوچ سکتا ہے کوئی؟ 3 لاکھ کے قریب، 2 لاکھ کافر، اور اس کے مقابلے میں اللہ اللہ کرنے والے 2-3 ہزار لوگ۔ کہا دونوں میں سے جو مل جائے، اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی رحمت ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نماز غنیمت تک کسوت کشائی۔ اب وہ عظمت کا تاج تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، بس پہننے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے ایسی زبردست تقریر کی کہ صحابہ تیار ہوئے لڑنے کے لیے۔ میدان کارزار میں آمنے سامنے ہیں، عیسائی دیکھ کے مسلمانوں کی تعداد کو ہنستے ہیں کہ پہلے لمحے میں ہی
کو کیا علم تھی؟ اور تم اس قوم کا سامنا کر رہے ہو جن کے دل میں اللہ بستا ہے اور جن کا شوق شہادت قبول کرنا ہے، اور کافر جتنا موت سے ڈرتا ہے اتنا موت سے محبت کرتا ہے مسلمان، لیکن ہو مسلمان۔ ہماری بات نہیں ہے، میدان کارزاں سجا، مسلمان شہیدوں کی طرح جھپٹتے ہیں، لیکن مقابلہ کیا تھا؟ دباؤ آ رہا ہے، زید شہید ہوئے، جعفر تیار نے جھنڈا تھاما، جھنڈا پکڑنے والے ہاتھ پہ تلوار لگی، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، اس نے بھی تلوار لگی، وہ بھی کٹ گیا، دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو ملا کے جھنڈا اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہیں اور رحمت کائنات نے نگاہ اٹھائی اور منظر دکھایا اللہ نے محمد رسول اللہ۔ عبداللہ آگے بڑھے، قتال کیا، گر گئے۔ مسلمانوں نے مشورہ کر کے خالد بن ولید کو جھنڈا تھمایا، یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے والا اور تاریخ رقم کرنے والا، آج جس اسلام کو مٹانے کے لیے آتا تھا آج اس کو دنیا کے آخری کونوں تک پھیلانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ارشاد فرمایا زید شہید ہو گیا، صحابہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کرتے، جعفر شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا، اور ارشاد فرمایا کہ اب مسلمانوں نے اس کو جھنڈا دیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ میدان کا نقشہ مدینہ کے باسیوں کو بتلا رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اتنے زبردست زور سے حملہ کیا کہ کافروں کے پاؤں کھڑ گئے، لیکن یہ بات بنتی نہیں تھی، تکبیر سے میں آئی کہ ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ پیچھے ہٹے اور کچھ ہی وقت کے بعد تابڑتوڑ حملے کیے۔ مورخ کہتا ہے کہ عیسائیوں نے سمجھا کہ مدینہ سے مزید کمک آ گئی ہے، اس لیے بے جگری سے لڑ رہے ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے ہوئے خالد بن ولید کو دیکھتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تلوار نے مسلمانوں کو محفوظ کر لیا اور کافروں کو شکست دے دی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نگاہ محبت سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ وہ گوہر نایاب میرے ہاتھ میں آیا ہے کہ اس سے بڑھ کے مسلمانوں کی کوئی خوش نصیبی نہیں کہ خالد جیسا جرنیل اللہ نے ان کی جھولی میں رکھ دیا ہے۔ آئے لوگوں نے استقبال کیا اور بعض لوگوں نے نعرے لگائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ مسلمان پیچھے ہٹتے ہیں اور کہا آگے فرانجو۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا نانا میرے ان محبوب صحابہ کو فراری نہ کہو، کراری کہو، ان کو جھپٹنا پلٹنا پلٹنا جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اور یہ فرار نہیں ہوئے تھے، یہ پیچھے آگے جھپٹے تھے، اور اس جھپٹنے نے تمہیں وہ چیز دکھائی ہے جو تمہاری آنکھوں تصور میں آ نہیں سکتی تھی۔ 3 لاکھ کافر میدان کارزان چھوڑتے ہیں، 2 لاکھ کافر 3000 مسلمانوں کے مقابلے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے استقبال کیا۔ وقت بڑھتا جا رہا ہے، مکہ پہ حملہ آور ہونے کے اسباب پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف صحابہ کو
جھنڈے تھمائے کہ یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا، اور جھنڈا اس کو دیا جاتا تھا جو اپنی جان کا ایک ذرے کے برابر بھی خیال نہیں کرتا تھا۔ خالد بن ولید کو بھی دیا، مکہ کی طرف سفر ہوا، مکہ کے لوگوں کو علم ہوا کہ محمد تو پوری طاقت سے آ رہا ہے، 10,000 قدوسی جن کا ذکر تورات میں موسیٰ نے کیا تھا کہ آنے والے نبی کی قیادت میں فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوگا اور مکہ میں داخل ہوگا۔ کائنات کا واحد لشکر نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد ایسا بنا ہے کہ محمد رسول اللہ کی قیادت میں فاران کی چوٹیوں کو پھیلتا ہوا مکہ میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دیکھو کوئی آدمی تلوار نہ چلائے، قتل نہیں کرنا کسی کو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں ابھی تو موقع ہے ان قریشیوں کے علاج کا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، ارشاد فرمایا اس سے جھنڈا لے لو، اس کے بیٹے کو دے دو۔ مجاہد مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تختہ عز پہ واحد شہر، واحد قصبہ، واحد جگہ جس پہ آج تک کسی طاقتور سے طاقتور کافر کی جرأت نہ ہوئی کہ اس پہ قبضہ کر سکے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ نے تاج رکھا کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا شخص دیکھنے کو ملے تو وہ محمد رسول اللہ۔ خالد بن ولید آگے بڑھتے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اکرمہ ابی جہل کا بیٹا، خالد بن ولید کا عزیز ہے، قریبی رشتہ دار، سامنے آیا۔ خالد بن ولید نے تلوار چلائی اور اس انداز سے ان کو گھیرا کہ ان میں جرأت ہی نہ ہوئی میدان میں کھڑا رہنے کی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ندا اٹھا لے کا، ارشاد فرمایا میں تلواروں کو چمکتا ہوا دیکھتا ہوں، میں نے تمہیں روکا تھا۔ عرض کی سرکار آپ کے بدترین دشمن کا بدترین بیٹا خالد کے سامنے اس لیے کھڑا ہوا کہ تمہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر کہا منٹوں میں ان کے 20-25 مردوں کو گرا دیا، پھر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ خالد جو اس مکہ کی عظمت کے لیے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کو آتا تھا، آج توحید کا پرچم کعبۃ اللہ پہ لہرا رہا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ فتح ہو گیا، ابھی فتح کا اصل نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اصل نتیجہ کیا ہے؟ کہا ارشاد فرمایا فلاں دیوی کی طرف، فلاں دیوی کی طرف، اور خالد تم عزا کی طرف جاؤ۔ خالد ابن ولید عزا کو پامال کرنے کے لیے اپنی اس دیوی کو جس کی طرف پیٹھ نہیں کیا کرتا تھا خالد ابن ولید، اپنی اس دیوی کو جس کے سامنے تھر تھر کانپتا تھا، اپنی اس دیوی کو جس کے سامنے سجدہ ریزی کرتا تھا، اپنی اس دیوی کو جس کو مشکل کشا سمجھتا تھا، حاجت روا سمجھتا تھا، مالک و مختار سمجھتا تھا، آج اس دیوی کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرنے کے لیے اس معبد خانہ کی طرف جا رہا ہے۔ وہاں گیا، دیوی کو دیکھا اور کہا تم کافروں کی عزت سمجھی جاتی ہو اور پاک انی رایت اللہ
خدا نہیں بستا تھا. اب وہ آ گیا, تیری کوئی حیثیت نہیں. آگے بڑھتے ہیں, پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہیں اور تلوار سے اس کا سر کاٹ دیتے ہیں. کہا یہ ہے تیری وہ تقریر جو عرب کے لوگ کرتے تھے, اور یہ ہے تیرا انجام جو محمد کے اللہ نے کیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آیا. اللہ کے نبی رہے تو یہ غلام قدموں میں. جب نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ بند کی تو کوہرام بپا ہوا. اس طرف سے بھی آواز آ رہی ہے کہ لوگ اسلام چھوڑ دے, اس طرف سے بھی آواز آ رہی ہے, اس طرف سے بھی آواز آ رہی ہے. بڑے بڑے صحابہ کانپ گئے, یہاں تک کہ فاروق اعظم جیسا آدمی بھی ڈگمگا گیا. لیکن ایک محمد رسول اللہ کا ساتھی ایسا تھا جس کے دل و دماغ میں یہ چیز سماتی نہیں تھی. ارشاد فرمایا اٹھو, ان کے خلاف قتال کرنا ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑا. اس کی اتنا بڑا لشکر آپ بھیج رہے ہیں روم کی طرف, لشکر کو روکنے فرمایا نہیں, یہ لشکر نہیں رک سکتا. کیوں؟ فرمایا اس لشکر کو میرے محمد نے تیار کیا, کیا چیز ہو سکتا ہے, یہ جائے گا. قتال کیا, اور ارتداد کے قتال میں جو کردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کسی دوسرے نے نہیں. مار مار کے ہلاک کر دیا. جس طرف کے ارتداد کرنے والے خالد کا نام سنتے ہیں پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک وقت آیا کہ زمین پہ اللہ کے دین سے مرتد ہونے والے لوگ آنکھ میں ڈالنے کے لیے نظر نہیں آتے. خالد بن ولید کا ایک کردار تھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ اسے بہت محبت رکھتے تھے. کیوں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صلى الله على الكفار. اور خالد کو برا نہ کہو, اس کا نام توحید سے نہ لو. خالد انسان نہیں, اللہ کی تلوار ہے جس کو اللہ نے کافروں کے اوپر مسلط کیا ہے. اتنا کفر کو تہ و دیکھ کیا تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھی کہ کوئی کافر جو اسلام کے سامنے کھڑا ہوتا تھا, روم کا ہو یا کسرا کا ہو, یمن کا ہو یا کہیں اور مقام کا, جو خالد بن ولید کے سامنے آیا بوال کر دیا اس کو. اور یہ سب کیا تھا؟ ایمان کی طاقت. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خالد بن ولید کے متعلق یہ گمان کرنا شروع کر دیا کہ جس لشکر میں خالد ہو اس لشکر کو فتح ہی فتح ہے, اور جس لشکر میں خالد نہیں انجام کا علم نہیں ہے. اور کہا بس صحابہ نے تو یہ بات کو پسند نہ کیا, نظر تو یہی آتا تھا. جہاں گیا, جس طرف گیا, جس کا سامنا ہوا بوال کر دیا. لوگوں نے کہا خالد بہت طاقتور انسان ہے, یہ جنگ کے گر جانتا ہے, راز جانتا ہے, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, بڑا طاقتور ہے. فرمایا لوگوں تمہاری یہ غلط فہمی ہے. اپنے سر سے اپنی کیپ اتاری اور لوگوں کو دکھایا کہ اس کی اگلی طرف ماتھے کے اوپر بال لگے ہوئے ہیں. کہنے لگا یہ جو فتوحات ہوتی ہیں جہاں میری تلوار یہ کارنامے سر انجام دیتی ہے, اس میں خالد کا کوئی دخل نہیں, ان بالوں کی برکت سے اللہ فتح دیتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اپنی ٹوپی میں لگائے ہوئے تھے.
اور کہا میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اس کی برکت سے فتح دیتا ہے. یعنی تکبر نہیں، نسبت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی یہ سوچ، اور فاروق اعظم جیسے لوگ جو ایک لمحہ کے لیے ایسی چیزیں گوارا نہیں کرتے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی طرف نسبت کی جائے، بڑے ناراض. ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ خلیفہ رسول خالد مال غنیمت مدینہ میں نہیں بھیجتا، اسے پوچھے. فرمایا عمر نہیں بھیجے گا تو کوئی بات نہیں. کہا نہیں، اگر اس نے تقسیم بھی کرنا ہے تو اپنے خلیفہ کو پوچھ کے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کو پوچھ کے اپنی مجلس کیوں کرتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام لکھا، خالد بن ولید کے پاس پہنچا، چشمے میں روشن، دل میں شاد، ایک خلیفہ رسول امیر المومنین، آپ کا حکم سراخوں پہ، لیکن میرے لڑائی کے معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں. اگر آپ نے مداخلت کرنی ہے تو پھر میرا استعفیٰ حاضر ہے. سبکدوش ہوتا ہوں میں اس ذمہ داری سے. خالد کرتے کیا پھر؟ جتنا مال و اسباب فتح کی صورت میں آتا دارالخلافہ نہیں بھیجتے تھے، وہاں ہی مجاہدوں میں تقسیم کر دیتے تھے. فاروق اعظم نے کہا آج تک ایسا نہیں ہوا، یہ کیوں کرتا ہے؟ پوچھا تو عرض کی امیر المومنین خلیفہ رسول، میں نے جنگ لڑنی ہے تو لڑنی کس طرح ہے، اس میں کون کون سے پہلو کا کون کون سا کردار ہے یہ میں خود سمجھتا ہوں. اب اس میں مداخلت نہ کرے. اگر آپ نے مداخلت کرنی ہے تو پھر حضور میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں اس ذمہ داری سے دوش ہوتا ہوں. خط سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا، پڑھا. عمر فاروق کہنے لگے کہ امیر المومنین اس کو معطل کر دیں، چھین لیں اس سے قیادت. اس کی یہ جرت. صدیق اکبر نے فاروق اعظم کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا عمر اپنی زندگی میں اس تلوار کو میدان میں نہیں ڈال سکتا جس کو نبی پاک نے اللہ کی تلوار قرار دیا تھا. کرنے دوست اس چوٹو کرتا ہے. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوچ کیا تھی، فکر کیا تھی کہ پیچھے بیٹھے ہو نہیں، انہی مجاہدوں میں تقسیم کرو. فاروق اعظم کو اس کا اختلاف تھا. صدیق اکبر فوت ہوئے، فاروق اعظم برسر اقتدار آئے تو پیغام گیا خالد بن ولید کو کہ مال غنیمت کا حصہ مدینہ بھیجو. اسے کہا امیر المومنین میرا جواب وہی ہے جو خلیفہ رسول کو تھا، میں نہیں بھیج سکتا. یہ میری ایک فکر ہے، میری سوچ ہے، میرا طریقہ کار ہے، آپ اس کا مطالبہ نہ کریں. فاروق اعظم بھی پھر فاروق اعظم تھے. ارشاد فرمایا اونٹ کسی کو دے رہا تو بہت دور کی بات ہے، مجھ سے پوچھے بغیر تو بکری بھی کسی کو نہیں دے سکتا. کہا حضور یہ بات ہے تو یہ میرا استعفیٰ. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم نے سارے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا. لیکن یہ اللہ کی تلوار تھی جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تسبوا خالدا، اس کی تحقیر نہ کرو، اس کو برا نہ کہو، اس پہ اعتراض نہ کرو.
فاروق اعظم نے کچھ عرصہ بعد دیکھا کہ خالد کی ضرورت ہے. ارشاد فرمایا خالد تیری ضرورت ہے. عرض کی امیر المومنین اگر میری ضرورت ہے تو میں تبھی آپ کے کام آ سکتا ہوں اگر میدان قتال میں اپنی مرضی کروں. اگر آپ نے اپنی مرضی کروانی ہے تو میں قیادت لینے کے لیے تیار نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خالد ابن ولید انکار کرتے ہیں. ارشاد فرمایا اگر تو اپنی ضد سے باز نہیں آتا تو ٹھیک ہے، تیری جگہ اللہ کسی اور انسان سے کام لے دے گا. یہ ہے کیا انسان جس نے ساری زندگی میدان قتال میں محمد کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے بسر کی. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جسم پہ 100 تلوار نیزے اور تیر کے نشان ہے. 100 زخم نہیں، 100 جنگیں، 100 لڑائیاں میں نے لڑی ہیں کم و بیش. اور میرے جسم کا کوئی انچ بھی ایسا نہیں جہاں تلوار کا زخم نہ ہو، جہاں تیر کا زخم نہ ہو، جہاں نیزے کا زخم نہ ہو. یہ کب کہا؟ جب چارپائی میں لیٹے ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری. کسی نے پوچھا آپ کی آنکھوں میں آنسو موت کی پریشانی ہے؟ فرمایا نہیں، موت کی پریشانی نہیں. میں 100 سے زیادہ لڑائیاں، 100 سے زیادہ جہاد، 100 سے زیادہ قتال کیے ہیں، اور کبھی صرف تلوار پکڑ کے نہ سر کے دفاع کے لیے، نہ سینے کے دفاع کے لیے، نہ جسم کے دفاع کے لیے کچھ نہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں چاہتا تھا اتنا عرصہ اپنے رب کی توحید کے لیے لڑتا رہا ہوں، اگر میری جان جائے تو وہ بھی میدان کارزات میں جائے. لیکن آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ جہاں میں اس موت کا متلاشی تھا وہاں یہ موت مجھے نہیں ملی، وہاں ملی ہے جہاں مجھے یہ موت پسند نہیں تھی. یہ اسلام، یہ محمد رسول اللہ کا سپاہی، اور یہ وہ صحابی جس کے متعلق اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان کے اس ایمان کا اظہار کرو جو محمد کے صحابہ کا ایمان ہے. بد نصیب میں نا بدبخت ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ کے ایمان کے جائزے لیتے پھرتے. شکل تو دیکھیے اپنی آئینے میں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے. تیرا ولی بھی ہو، کتب بھی ہو، مجدد بھی ہو، اس کو پتا نہیں اس نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں. محمد رسول اللہ کے تمام صحابہ کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی. اور ان لوگوں کو اللہ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے ایمان والے لوگ جن کی بنا پہ اسلام کو عزت ملی، جن کی بنا پہ مسلمان کو عزت ملی، اور جن کی بنا پہ دنیا میں توحید کا پھریرا لہرایا. کہا تمہارا اللہ چاہتا ہے تم بھی اسی ایمان کا اظہار کرو، یہ ایمان تمہاری کامیابی کی علامت ہے. اگر ایسا ایمان نہیں تو پھر سوچنا پڑے گا اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.